آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پودوں کے لیے دیسی کھاد تیار۔ بہت بڑی ہماری نرسری اور ہم نے سارا نرسری کو دیکھنا ہوتا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ تو ویور شہروں میں اکثر مٹی اویلیبل نہیں ہوتی، مٹی کی بہت پرابلم ہوتی ہے، گھروں میں مٹی نہیں ہوتی، لیکن کچرا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کچرے کو آپ نے ڈیکمپوسٹ کر کے اس طرح آپ نے اس کی کھاد بنانی ہے، یہ مٹی کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ آپ اس کو بلیک گولڈ کہہ سکتے ہیں۔ سونا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ سونا اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پودوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی خوراک بنی ہوئی ہے۔ اس کو آپ پودوں کو ڈال سکتے ہیں، زیادہ کام کا اس کا رولا نہیں ہوتا، آپ زیادہ بھی ڈال لیں گے تو پودے کو نقصان نہیں دے گی، یہ فائدہ ہی دے گی۔ اور اتنا زبردست یہ پودے کو طاقت دیتی ہے کہ آپ اس کو بلیک گولڈ کہہ سکتے ہیں۔ بھی آپ زہریلی اور کیمیکل والی کھادیں لے کے آتے ہیں یا پودوں کو دیتے ہیں، اس کے بہت زیادہ نقصانات۔ ایک تو آپ اتنی مہنگی مہنگی کھادیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کھاد اصل ہے یا 2 نمبر ہے یا 6 نمبر ہے، تو وہاں پہ آپ چیک بھی نہیں کر سکتے کھاد کو کہ کھاد اصل ہے یا نقل۔ تو چھوڑیں آپ زہریلی کھادوں کو، اس طرح کا آپ گھر میں بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس کو بنانے کا۔ یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ روزانہ کچرے میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، اس کے بعد آپ یہ چیزیں فضول کچرے میں نہیں پھینکیں گے بلکہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ آپ اپنے پودوں کے لیے زبردست جینین دیسی کھاد خود تیار کریں گے۔ آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کو کس طرح بنانا ہے، اور انتہائی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کی خوراک ہے پودوں کے لیے، آپ پودوں کو یہ خوراک دیں گے تو اس کا رزلٹ دیکھ کے آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ شہروں میں اکثر مٹی اویلیبل نہیں ہوتی، مٹی کی بہت پرابلم ہوتی ہے، گھروں میں مٹی نہیں ہوتی، لیکن کچرا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کچرے کو آپ نے ڈیکمپوسٹ کر کے اس طرح آپ نے اس کی کھاد بنانی ہے، یہ مٹی کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچرا چونکہ زیادہ ہوتا ہے شہروں میں تو آپ اس کو ڈیکمپوسٹ کریں کچرے کو، اس کچرے کی آپ کھاد بنا کے اس کو مٹی کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ نے گھر میں بنانی ہے۔ السلام علیکم، احمد نرسری سے میں ہوں آپ سب کا بھائی، آپ سب کا گارڈنر دوست عامر سلیم۔ دوستوں میں معذرت کرتا ہوں اس چینل پہ روزانہ ویڈیو نہیں بنا پا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی ہماری نرسری اور ہم نے سارا نرسری کو دیکھنا ہوتا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ یہاں پہ کافی زیادہ بندے لیبر بھی ہے ہمارے پاس، اتنا زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ دوستوں میری پوری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ روزانہ ملاقات ہو، آپ کے لیے روز ایک ویڈیو بناؤں کسی نہ کسی پودے پہ۔ تو آپ نے کرنا صرف اس میں آپ نے اپنی رائے ضرور مجھے دینی ہے کہ کون سے پودے پہ ویڈیو آنی چاہیے۔ اب میرے پاس کافی تعداد میں پودے پڑے ہوئے ہیں، ابھی چونکہ سیزن ہے تو سیزن کی وجہ سے تیزی بہت زیادہ ہے کام میں، تو ابھی فی الحال میرا ناغہ ہو رہا ہے چینل پہ، انشاءاللہ بہت جلد یہ ناغہ ختم ہو جائے گا اور روزانہ آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوا کرے گی۔ ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، زیادہ ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور اپنے مدعے کی طرف۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پودوں کے لیے دیسی کھاد۔ یہ جینین فرٹیلائزر ہے، بغیر کیمیکل کے، بغیر زہریلی اشیاء کے، یہ جینین کھاد ہے، بہترین قسم کی فرٹیلائزر۔ یہ آپ کے کچن ویسٹ سے بنتی ہے، یہ مٹیریل جو آپ کے کچن میں روز نکلتا ہے کچن سے، تو آپ اس کو کچرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کچرے میں مت ڈالیں، اس سے آپ بنائیں پودوں کے لیے بہت ہی زبردست کھاد بنتی ہے، بہترین قسم کی طاقتور کھاد ہوتی ہے یہ۔ اس میں اگر آپ فروٹ کے چھلکے ایڈ کریں گے، سبزی کے چھلکے ایڈ کریں گے، انڈے کے چھلکے ایڈ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ کیلشیم اور فاسفورس اور کافی پودوں کے لیے بہت ہی زبردست طاقتور اس میں اجزاء ہوتے ہیں۔ تو یہ جینین فرٹیلائزر خود تیار کر کے پودوں کو دیں، آپ کے پودے بہت صحت مند ہوں گے، فلاور والے فلاور زیادہ دیں گے، پھل والے پھل زیادہ دیں گے، آپ کے پودے شوخی میں ہوں گے۔ سبزی فروٹ اور انڈوں کے چھلکوں کے علاوہ اس میں آپ نے کچھ ایڈ نہیں کرنا، سالن وغیرہ پکا ہوا کھانا اس میں نہیں ڈالنا، ورنہ یہ کچرا ڈیکمپوسٹ نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے ایک برتن، آپ اس طرح مٹی کا بڑا گملہ بھی رکھ سکتے ہیں، میں تو اسی بڑے گملے میں بناتا ہوں اس کو۔ تو اس کے علاوہ آپ بالٹی بھی رکھ سکتے ہیں پلاسٹک کی، جو چیز بھی آپ کو آسانی کے ساتھ گھر میں دستیاب ہو وہ اسی چیز میں آپ ڈال لیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پلاسٹک کی ہے یا مٹی کا چاہیے یا سیمنٹ والا چاہیے، جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ اس کو رکھ لیں۔ ہاں یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کا ڈرین ہول ہونا چاہیے تاکہ اس میں اگر کوئی پانی جائے تو وہ نیچے سے نکل جائے، اس میں کھڑا نہ رہے۔ اگر یہ پانی اس میں کھڑا ہوگا تو یہ بدبو پیدا کرے گا۔ ویورز ہمارا مقصد آپ کو آسان اور کم خرچ آپ کو ٹپس بتانا، آپ کو ایسی چیزیں بتائیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ بنا سکیں۔ ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں جو آپ کو میسر نہ ہوں تو آپ نہیں بنا پائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ مٹی کا اس طرح گملہ ایک لے کے رکھ لیں،
یا پھر جو بھی آپ کو گھر میں بالٹی ملتی ہے اس کا نیچے سے ڈرین ہول آپ نے ضرور کرنا ہے، تو اس میں یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے میں تو یہ پہلے اس میں ڈالوں گا، یہ والی جو ہم نے پہلے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ کھاد جو ہماری بنی ہوئی ہے یہی ہم نیچے ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کوئی بھی مٹی ڈال سکتے ہیں نیچے اس کی تہہ پہ، اس طرح آپ نے ہلکی ہلکی مٹی ڈال لینی ہے۔ اس کے نیچے آپ نے کوئی بھی اپنے علاقے کی جو مٹی ہے وہ آپ اس طرح اس میں تھوڑی سی مٹی آپ ڈال دیں۔ میں جو آپ کو چیز دکھانے لگا ہوں، یقین کریں آپ روزانہ اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں کچرے میں، حالانکہ اتنی انمول چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے پودوں کے لیے، اور اتنا زبردست آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو وہ چیز ہے جناب یہ کچن ویسٹ، سبزی اور فروٹ کے چھلکے۔ اگر آپ گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے خوبصورت ہوں، شوخی میں ہوں، طاقتور ہوں، تو اس کچرے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس کچرے سے آپ نے بہترین قسم کی فرٹیلائزر بنانی ہے، بالکل مفت، بالکل فری آپ اس کو بنا سکتے ہیں، بہت آسان ہے بنانا۔ اس کو آج کے بعد آپ نے پھینکنا نہیں ہے۔ یہ آم کے چھلکے ہیں، یہ فروٹ میں اس میں آیا ہے کچھ، یہ سبزی کدو شریف ہو گیا اور یہ پیاز، تقریباً روز یہ کچن سے نکلتے ہیں، تو یہ آپ نے آج کے بعد ضائع نہیں کرنے، ان کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور ان سے جینین فرٹیلائزر بنانی۔ یہ ابھی ہمارے فارم پہ ماشاءاللہ بہت زبردست فروٹ امرود پہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ پرندے کھاتے ہیں، چلو ان کا بھی نصیب ہے پرندوں کا بھی۔ تو یہ ابھی وہ نیچے گرا ہوا تھا یہ امرود کے درخت کے نیچے، تو یہ بھی میں نے اٹھا لیا۔ اب اس کو میں اس میں ڈالوں گا۔ تو یہ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ اس کو آپ نے یہ چھلکے اگر آپ چھوٹے ذرا کر لیں گے تو یہ جلدی گل جائیں گے اس میں، اگر آپ بڑے بڑے چھلکے ڈالیں گے تو وہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیں گے گلنے میں۔ تو آپ بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیس اس کے کر کے آپ نے اس طرح اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے۔ یہ جتنے بھی چھلکے ہیں آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں، یہ آپ نے ضائع نہیں کرنے اس میں۔ یہ انار کا چھلکا ہے، اس طرح مطلب اب یہ بڑے بڑے چھلکے ہیں، ان کو اگر آپ چھوٹا چھوٹا کر کے ڈالیں گے تو یہ جلدی تیار ہو جائیں گے۔ اگر بڑے بڑے ڈال دیں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لیں گے، لیکن کوئی ایشو نہیں ہے، بنے گی، ان کے بھی زبردست کھاد بنے گی، لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ لے جائیں گے۔ تو یہ فروٹ کے چھلکے اس طرح کے، مطلب آپ اب اس کو میں چھری کے ساتھ کاٹوں گا، کاٹ کے اس میں ڈالوں گا، یا اس طرح بھی آپ چھوٹے چھوٹے پیس اس کو بنا کے آپ، مقصد یہ ہے کہ یہ جلدی گل جاتے ہیں، چھوٹے پیس جو ہوتے ہیں تو وہ جلدی گل جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس کو اس میں ڈال دیں، سبزی میں یا فروٹ میں جتنی بھی طاقت ہوتی ہے وہ پودے کو ملے گی۔ تو آپ یقین کریں اتنا زبردست پودے میں شوخی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے، اس طرح آپ ایک گھر میں بالٹی میں یا کسی چیز میں اس کو اس طرح آپ نے ڈال لینا ہے۔ اب یہ جناب یہ مٹیریل ہے، اس سے آپ نے یہ سونا تیار کرنا ہے۔ اس کے اوپر یہ ایک تہ دینی ہے آپ نے، 3 سے 4 انچ کی تہ جب بن جائے تو پھر اس کے اوپر آپ نے اپنے علاقے کی جو بھی مٹی آپ کے پاس دستیاب ہے وہ آپ تھوڑی سی اس کے اوپر ایسے ڈال دیں گے۔ اچھا، یہ مٹی اور تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کرنے سے یہ کچرا بہت جلدی ڈیکمپوسٹ ہو جائے گا اور اس سے بہت اچھی کھاد بنے گی۔ تو یہ جناب اس طرح آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈال لینی ہے، جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہو آپ کے علاقے کی مٹی، وہ آپ اس کے اوپر ایسے بچھا دیں، ہلکی سی تہ، مطلب 3-4 انچ کی تہ۔ اگر آپ فروٹس چھلکوں کی بناتے ہیں تو اوپر ہلکی سی 1 انچ کی تہ آپ مٹی کی لگا دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے، تھوڑا سا معمولی پانی آپ اس میں ایڈ کریں گے۔ اب یہ پانی اور مٹی جو ہوتی ہے یہ اس میں ایڈ ہوگی تو یہ جلدی کھاد بنے گی اور زبردست قسم کی کھاد بنے گی۔ یہ چھلکوں کو گلانے کے لیے پانی اور مٹی کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں، تو یہ تھوڑا سا اگر آپ ڈالیں گے تو یہ جلدی کھاد بن جائے گی آپ کی، بس اتنا سا، زیادہ آپ نے اس کو پانی نہیں دینا، اس طرح آپ نے کر لینا ہے۔ یقین کریں نہ اس کی کوئی بو ہوتی ہے، گھر میں آپ آسانی کے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، یہ بہترین چیز ہے، صاف ستھری، آپ کس گھر میں کسی ایک کونے میں اس کو رکھ دیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوتی ہے ٹرے، یہ آپ نیچے ضرور رکھیے گا، یا کوئی بھی برتن آپ اس کے نیچے رکھ دیجئے گا، اس طرح اس کے نیچے اس طرح آپ کوئی بھی پلیٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے نیچے جو پانی نکلے گا وہ ضائع نہ ہو۔ تو
بہت ہی زبردست ہوتا ہے، اس کو آپ کسی بھی پودے کے گملے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ 15 سے 20 دن یا 1 مہینہ اس طرح آپ رکھیں گے تو یہ کھاد بن جائے گی۔ اب اس کو آپ نے ڈھک دیا، اس کے اوپر جو بھی آپ کا ڈیلی کے چھلکے جتنے بھی ہوتے ہیں، کچن ویسٹ چیزیں جتنی بھی ہیں، وہ اس کے اوپر آپ ڈالتے جائیں، اسی طرح تیب دیتے جائیں، اور یہ نیچے آٹومیٹک خود بخود یہ بنتی جائے گی کھاد، اوپر آپ نئے ڈالتے جائیں گے، تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی کھاد آپ کی گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو دوستو جب یہ کھاد تیار ہو جائے اور آپ کسی پودے کو دینا چاہیں تو اس کو اس طرح آپ گوڈی کار لیں گے اس کے گملے کی، تھوڑا ہلکا ہلکا تقریباً 1 سے 1.5 انچ 2 انچ آپ اس کی اوپر والی مٹی ایسے اس کو نرم کر لیں گے۔ بہتر تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی گوڈی پودے کی کریں تو 1-2 دن اس کو خشک ہونے دیں، اس کو ہوا لگنے دیں تاکہ نائٹروجن اس میں پورا ہو جائے جڑوں میں۔ تو اس طرح آپ نے ہلکا ہلکا اس کو گوڈی کر لینی ہے۔ آپ 1 مٹھی اس میں اس طرح اس کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی اگر آپ اس کو ڈال دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس چیز کا نقصان نہیں ہے، اس کو یہ پودے کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دیتی۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کی خوراک ہے پودوں کی، بہت بہترین اس میں مٹی زرخیز ہوتی ہے، اور بہت ہی زبردست اس کی روٹ کو، اس سے بہت ہی زبردست مٹی زرخیز ہو جاتی ہے اور نرم بھربھری رہتی ہے گملے کی مٹی۔ اور یہ پانی جب آپ اس کے اوپر آپ پانی دیں گے تو یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے پودوں کی جڑوں تک چلی جائے گی، اور پودے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پودے میں بہت ہی زبردست پاور آ رہی ہے، شائننگ آ رہی ہے، شوخی آ رہی ہے۔ تو یہ زبردست قسم کی خوراک ہے، آپ آرام سے گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور پودوں کو دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح آپ نے بنانی ہے یہ کھاد اور کس طرح پودے کو آپ نے فیڈ کرنی ہے۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو میں بتانے سے رہ گیا ہوں تو وہ کومنٹس میں آپ ضرور مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ بالکل فری مفت آپ یہ بلیک گولڈ بنا کے پودوں کو دیں، آپ کے پودوں میں بہت شائننگ آئے گی، طاقت آئے گی، اور آپ کے پودے ہرے بھرے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اگر دوستوں پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔